ناول نفرت عشق کی قسط نمبر 11۔ اب سوچ کر پھر انا میں شک لیں یہی رہنا چاہتی ہو یا پھر میرے ساتھ جاؤ گی؟ حیات غصے میں بولتا اسے دھکا دیتا گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے لے گیا۔ انم روتے ہوئے بہت کہہ رہی تھی اسے رک جانے کا، پر وہ کہاں سن رہا تھا۔ اس وقت دریان کھڑکی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اسے حیات پر بہت غصہ آیا پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کیا بکواس کی ہے اس نے؟ اب ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹتے ہیں اور اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ کچھ نہیں، افسوس ہوتا ہے اس کی دوستی پر۔ حیدر کو بہت غصہ آ رہا تھا حیات پر۔ پلیز بھائی اس کی بات مان لے میرے لیے، ورنہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری بیٹی سے بھی ملنے نہیں دیں گے بھائی پلیز۔ انم کیا ہوا؟ انم روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیدر نے پریشانی سے اس کو جلدی سے اٹھایا۔ آنی انو کہاں ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ 9 سالہ بچہ کل سے اپنی جان سے پیاری پپو کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انل کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ نا، مجھے میری بیٹی چاہیے پلیز، اپنے بابا کو بولو نا اسے لے کر آئے، ہم مر جائیں گے ان کے بغیر۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ آنی آپ رونا بند کریں، میں لے آؤں گا، آپ پلیز رونا نہیں ہے آپ نے، آپ ایسے مت روئیں۔ دریان نے اپنی آنی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود سے عہد کرنے لگا وہ اپنے بابا سے بات کرے گا۔ بابا آپ آنی کی بات مان لیں، وہ بہت رو رہی ہیں، انو کو لے آئیں۔ دریان نے روتے ہوئے اپنی آنی کے لیے بولا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہر بار اس کی ضد کو پورا کرنا کون سی سمجھداری ہے؟ بولو آج یہ کیا ہے، کل کچھ اور کرے گا، پھر کیا کروں گا میں؟ بولو تم لوگ۔ حیدر پریشانی میں بولا تھا۔ اس کی بیوی اور دریان کو اس کی بات بالکل صحیح لگی تھی۔ پورے گھر میں پریشانی کا عالم تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ان سب میں انل کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن حیدر کی وجہ سے اسے سزا دے رہا ہوں جس کی وہ حقدار نہیں ہے۔ حیات انم کے لیے بہت پریشان تھا۔ غصے میں اس نے فیصلہ لے لیا تھا پر اب بچتا رہا تھا، اپنی ضد سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ دیکھ تو پریشان مت ہو، کچھ نہیں غلط کیا تو نے، جو بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے، بس دیکھ کر کرتے ہیں وہ، ابھی تو زیادہ پریشان مت ہو۔ فرحان مسکراتا اسے سمجھا رہا تھا جس میں کافی کامیاب ہو گیا تھا پھر سے اسے بھڑکانے میں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ کیا مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھ میری بات غور سے سن، ہمیں سے تھوڑا دھمکانا چاہیے کیونکہ تم اور میں جانتے ہیں اتنی جلدی راضی نہیں ہوگا بات ماننے کے لیے۔ 1 ہفتہ ہو گیا لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے۔ فرحان بہت برین واش کرنے لگا تھا حیات کا، وہ بھی اس کی باتوں میں آنے لگا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ آنی پلیز چلیں باہر، ہم گھومنے کے لیے بہت مزہ آئے گا، پلیز میرے لیے چلیں نا۔ دریان بہت محبت سے اسے منا رہا تھا، وہ ہمیشہ سے اس سے زیادہ قریب تھا۔ انم کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، اب وہ تھوڑی خاموش ہو گئی تھی، اپنے بھائی سے ناراض تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ روز رات کو اس رب کے سامنے روتی تھی۔ دریان اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ دن رات اپنی آنی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ آنی مجھے حیات چاچو اچھے نہیں لگتے، وہ بہت رلاتے ہیں آپ کو۔ دریان کو حیات کا اس دن انل کے ساتھ رویہ یاد آیا۔ ایسے نہیں کہتے، آپ چھوٹے ہیں نہیں سمجھتے کچھ، وہ اچھے ہیں، بس وقت حالات انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا چلو اب کہاں چلنا ہے؟ انم دریان کی خاطر اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے راضی ہوگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر جانے لگے تھے۔ آج تھوڑا موڈ اچھا تھا سب کا کیونکہ دریان کی برتھ ڈے تھی۔ آج تو وہ لوگ باہر جا رہے تھے۔ حیدر نے سختی سے کہہ دیا تھا اور اتنی جلدی حیات کی بات نہیں مانے گا، اس وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ انم نے بات کرنی بند کر دی تھی۔ حیدر اس کا خیال بہت اچھے سے رکھا تھا، وہ جانتا تھا یہ باتیں کچھ ٹائم کے لیے ہیں، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ حیات اپنی غلطی مان لے گا، جلد ہی وہ اس کی بہن کو لے جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھا کہ سامنے ڈیڈ، سامنے دیکھیں بھائی حیدر ٹھاسک کی چیخ سے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتی ٹرک نے زور سے وار کیا تھا۔ گاڑی جو کہ جنگ کی سائیڈ تھی اس بار ہوئی تھی۔ گاڑی کے الرٹ ہونے سے دریان اپنی سائیڈ سے گر چکا تھا۔ اس جنگل میں باقی سب بیلٹ کی وجہ سے گاڑی میں ہی تھے۔ وہ سیدھی کھائی میں گری ایک زوردار دھماکے کے ساتھ۔ دریان کا بیلٹ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ گر گیا تھا۔ یس کام ہو گیا۔ فرحان فون پر دوسری طرف خبر سناتا ہوا خوش ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا اسے؟ تم نے کہا تھا نا ہم چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کروائیں گے، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا، بس اس کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انم نہیں، کیا ہوا؟ یاد کس کا فون ہے؟ تم نے کہا تھا چھوٹا سا صرف حیدر کا، لیکن اس کی پوری فیملی کے ساتھ میں نے کیا کر دیا؟ حیات فون پر دوسری طرف خبر
سنتا غصے میں فرحان پر چلایا تھا۔ ان کی ایک غلطی نے ان کی پوری زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ جعفر نے سامنے اس 9 سالہ بچے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں دریان حیدر خان ہوں، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ دریان نے ڈرتے ہوئے کہا اور اسے سامنے بیٹھے شخص سے خوف آ رہا تھا۔ تمہاری ماں باپ مر گئے اور تمہیں یاد نہیں تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہیں وہاں سے میرے ایک آدمی نے اسپتال پہنچایا تو تم بچ گئے ہو۔ اب تمہاری زندگی ہماری ہے تو آج سے تم ہمارا کام کرو گے۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے سختی سے لہجے میں کہا، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ماما بابا زندہ ہیں، ہم لوگ سام گھومنے جا رہے تھے، میں یہاں نہیں رہوں گا، بھاگ جاؤں گا۔ دریان کو غصہ آیا تھا سامنے بیٹھے شخص پر۔ ابھی کمزور بچہ ہے، ایک مضبوط بناؤ پھر بات کریں گے بچے۔ جعفر بولتا اسے اندر لے جانے کا حکم دیا۔ دریان ایک گینگ کے ہاتھ لگ گیا تھا، اس پر دن رات ظلم کرتے ہوئے اس پہ زیادہ مضبوط بناتے، وقت کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے جعفر سے کہاں وہ بڑھنا چاہتا تھا، ساتھ اس کے کام بھی ہاتھ بٹائے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ دریان نے اپنی پہچان چھپانے کا سوچا اور اپنا نام اس گینگ میں ڈی اے رکھ دیا۔ ڈی اے وہ حیات شہزادی کو بیٹی انل کا رکھا تھا۔ اس نے اسے جب بھی کوئی ڈی اے بولتا اسے اپنے آپ یاد آتا، وہ اسے نفرت کا بدلہ یاد آتا تھا۔ جعفر کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ جعفر کا بیٹا زید، دونوں کے بیچ بہت لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے، پھر دھیرے دھیرے ان کی دوستی ہونے لگی، ساتھ پڑھنے لکھنا شروع ہوا۔ لیکن جب بھی گینگ میں ڈی اے کو زیادہ عزت مان دیا جاتا تو وہ بھی غصے آنے لگتا۔ اس طرح زید بھی پھر سے اس سے دور ہو گیا۔ جب وہ جعفر کی قید میں گیا تھا وہ بھی اٹھایا گیا تھا۔ دریان لڑکوں والے نشے میں کام نہیں کرتا تھا، وہ صرف بزنس ڈرگ ڈیلنگ کرتا تھا۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ فرحان صاحب اس بند روم میں قید سیاہ فام نوجوان کو دیکھتا خوف سے بولا، تم کون؟ ہم بہت جلدی، تمہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے، بتا دیں گے۔ وہ شخص کہکا لگا کر اٹھا اس کے خوف سے چہرے کو دیکھتے ہوئے، یہ ہے حنان اور یہ اضافہ اس کی بیوی۔ حنان میرے بھائی کی طرح ہے، مطلب بھائی سمجھو، اور یہ انل دریان خان میری بیوی۔ ڈی اے نے حنان اضافہ سے انل کو ملواتے ہوئے کہا، تم بہت پیاری ہو، اپن مطلب مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ اضافہ نے انل کے معصوم خوبصورت چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ انل نے اس کے بھرے ہوئے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا، اسے اضافہ بہت پیاری لگی تھی، خوبصورت نین نقش والی بھرا ہوا جسم، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ہم میں مطلب دریان چلو، حنان نے جلدی میں بولتے ہوئے کہا۔ ڈی اے اور انل کے سامنے نہیں بول سکتا تھا۔ ڈی اے کی گوری سے وہ جلدی سے باہر بھاگا۔ آپ بیٹھیں، کیا آپ کچھ کھائیں گے؟ نہیں تم بیٹھو میرے پاس۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہیں اس خڑوس میں ایسا کیا دیکھا جو شادی کر لی؟ اضافہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اسے دریان بہت خڑوس لگتا تھا۔ نہیں وہ خڑوس نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ بیبی کب آئے گا؟ انل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے دریان کا خڑوس کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ دعا کرو جلدی آ جائے، بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے، اس کے باپ نے بھی۔ اضافہ نے مسکراتے منہ بنا کر کہا، ہاں یہ تو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اضافہ کی بات پر انل نے کہکا لگا۔ اضافہ نے اس کے معصوم چہرے پر خوبصورت ہنسی دیکھتے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ آپ لوگ اب یہاں رہیں گے نا؟ ہم روز بات کریں گے۔ اوکے دوست، انل نے مسکراتے ہوئے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے اضافہ بہت اچھی لگی تھی۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اب تمہارے ساتھ ہی رہیں گے پیاری ڈول۔ ہاں اضافہ کو اس معصومیت پر بہت پیار آیا تھا۔ آپ بیٹھے، ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، آپ کو ہمیں نماز قرآن پڑھانا دریان سکھا رہے ہیں، ہمیں اتنا نہیں آتا تھا۔ اب آپ بہت سکون ملتا ہے، ہم بہت کچھ سیکھ گئے ہیں دریان کے ساتھ رہ کر، اس لیے تو ہمیں اس سے عشق ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں، کاش وہ بھی تم سے اتنی محبت کریں جتنی تم کرتی ہو معصوم لڑکی۔ اضافہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ دریان ہمیں بابا سے بات کرنی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے پلیز۔ انل نم آنکھوں سے کہا، نہیں کروا سکتا، اب جاؤ یہاں سے۔ دریان سرد لہجے میں کہتا لیپ ٹاپ پر جھک کر کام کرنے لگا، پلیز آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اس کی بے رخی سے بات کرنے پر۔ کیوں کر رہا ہوں؟ دریان ہنسا تھا، سزا دے رہا ہوں تمہارے باپ کو، تم کو، تمہارے پورے خاندان کو، جس نے ایک معصوم کا گھر برباد کر دیا تھا۔ کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا، ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرتے ہوئے بولو۔ دریان غصے کی شدت میں دوڑا تھا۔ انل کا بازو اپنی سخت گرفت نے لیا تھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بابا برے نہیں ہیں، ہم سے ناراض ہیں، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ انل اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے ہوئے تڑپ گئی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے باپ سے اسے سزا دینے کے لیے تم سے شادی کی تھی، یہاں تم
तड़पो گی وہاں تمہارا باپ، پھر اسے پتہ چلے گا کہ کسی کو سزا دینا کیسا لگتا ہے، کسی کو تڑپانا کیسا لگتا ہے۔ دریا نے اس کے قریب کرتے ہوئے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں یہ سچ نہیں ہے، آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ دریان مت کریں ایسا ہمارے ساتھ، ہم مر جائیں گے، ہمیں ایسی سزا مت دیں جو ہم سے برداشت نہ ہو پلیز۔ انل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تڑپ کر بولی تھی۔ دریان نے غصے میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ فرحان کہاں ہے؟ اس کا فون بند ہے۔ حیات صاحب نے فرحان صاحب کے منیجر سے پوچھا تھا، وہ کل لندن آ چکے تھے، ان سے پہلے ایک دن فرحان بھی نکل چکا تھا۔ پتہ نہیں، سر نے کہا تھا میں آ رہا ہوں، لیکن جب میں ایئرپورٹ پر گیا تو وہ نہیں تھے، وہاں ان کا فون بھی بند تھا۔ سر میں پتہ لگوا رہا ہوں، کچھ پتہ چلا تو آپ کو بتاؤں گا، منیجر نے کہا تھا۔ اوکے، کچھ پتہ چلے مجھے فوراً فون پر بتانا۔ اوکے سر، منیجر بول کر چلا گیا۔ حیات صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے، وہ گھر میں بھی کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کہ انل کے لیے بہت ڈر رہے تھے۔ پورے 3 مہینے گزر چکے تھے، ان کی بات نہیں ہوئی تھی انل سے۔ کل بھی راج والوں کی واپسی تھی، وہ لندن آئے تھے تو انل سے ملے بغیر نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کون ہو؟ کیا کر رہی ہو ایسا میرے ساتھ؟ حیات صاحب کے پاس ایک میسیج آیا، انہوں نے کھول کر دیکھا تو سامنے ایک تصویر تھی جس میں فرحان صاحب کرسی پر بندھے ہوئے تھے۔ حیات صاحب بہت ڈر گئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو مجھے پلیز، جانے دو۔ فرحان صاحب نے سامنے 2 مارکس مین سے کہا تھا، تمہاری موت، لیکن مرنے سے پہلے تمہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ ڈی اے نے اس کی طرف جھک کر سختی سے کہا تھا، کون ہو اور مجھے کیوں یہاں رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ پیسے چاہیے؟ میں دوں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ فرحان صاحب خوف سے پسینے میں شربور تھے۔ میں ہوں دریان حیدر خان، جانتے تو ہو گئے یا پھر بھول گئے 20 سال پہلے والے بچے کو، یا پھر حیدر خان کو جو تمہارا بہت اچھا دوست تھا۔ تم نے، تمہارے دوست نے مل کر مار دیا ایک دوست کو جس نے تم لوگوں کو کبھی بے وفائی نہیں کی تھی، جس نے تم لوگوں کو ہر حال میں ساتھ دیا تھا، جس نے تم لوگوں کے ساتھ اپنا وعدہ ہمیشہ نبھایا۔ ڈی اے داڑتے ہوئے شدت میں غصے میں چلایا تھا۔ فرحان تو سکتے میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر خان کا بیٹا زندہ ہے۔ میں ہوں ڈی اے گینگ کا آدمی، جانتے تو ہو گے، سنا تو ہوگا نا، یاد ہے ایک ڈیل کرنے آئے تھے، وہ میں نے ہی کروائی تھی۔ تمہاری ایک اور بات، میں تو حیات شیرازی کا داماد ہوں، یاد آیا؟ تمہارے بیٹے کو بیوقوف بنا کر تم لوگوں کے سامنے آیا تھا، میں تب بھی نہیں پہچانا، ویسے تو بہت بڑی گیم کھیلتے ہو، یہاں تو بیوقوف بن گئے۔ ڈی اے نے افسوس سے کہا، تم کیسے بچ گئے تھے؟ تم نے حیات کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ یہ تو سب تم نے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ فرحان صاحب نے غصے میں کہا تھا، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، اب تم سے بہت بات ہوگی، بہت کم بات کرتا ہوں، صرف اپنا کام کرتا ہوں، سو تمہیں کیسی سزا ملنی چاہیے بولو؟ پاکستان ہوتا تو تمہیں وہیں اسی جگہ سزا دیتا جہاں تم نے ایک معصوم فیملی کا قتل کیا تھا۔ اب بس ٹھا ڈی اے غصے میں بولتے ہوئے اسے بنا معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر اسے گولی مار دی۔ ڈی اے کی گن سے صرف 2 نشانے ہوتے ہیں، ایک دل پر، دوسرا دماغ پر۔ 2 چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں، جس سے وہ سوچتا ہے پیار کرتا ہے۔ ڈی اے مسکراتے ہوئے ایک نظر ان لاش پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ حنان گہرا سانس بھرتا اپنے آدمیوں سے بولتا، اس لاش کو کھانے لگانے کا حکم دیا تھا۔ ڈی اے ایک بات کہوں؟ حنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں جانتا ہوں کیا بولے گا، کچھ نہیں سننا چاہتا۔ ڈی اے نے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا، تم اس معصوم کو سزا مت دو جس کو وہ حقدار نہیں ہے، پلیز یار، تم اس کے باپ کو سزا دینی ہے تم اسے دو، اس کو نہیں۔ اس سے پیار کی بات کرو، غصے کرو گی تو وہ مباغی ہو جائے گی۔ وہ حنان ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے لگا جیسے وہ سن کر سنا کر رہا تھا۔ حنان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ نماز پڑھ لی، کھانا کھایا؟ دریان نے روم میں آتے اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نماز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، کھانے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ صبح سے اسے ڈانٹنے کی وجہ سے روئی ہوگی پورا دن۔ اوکے، جو کرنا ہے کرو، باہر جانا ہے جاؤ، اپنے بابا کے پاس جانا ہے نا تو جاؤ، واپس مت آنا میرے پاس، کھانا نہیں کھانا مت کھاؤ، بھوکی مرنا ہے مرو، بلکہ میں جا رہا ہوں، مجھ سے شکایت ہے نا، اب نہیں آؤں گا۔ دریان غصے سے روم سے نکل گیا۔ انل اس کا جانے کا سن کر تڑپ گئی، آواز بار کرتے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ تو صبح سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، دریان کیوں اس کے باپ سے نفرت کرتا ہے اور کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسا۔ دریان سیڑھیوں تک پہنچا تھا کہ پیچھے سے انل نے اسے بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور روتی ہوئی نفی کرنے لگی۔ انل اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بھاگتے ہوئے وہیں گر گیا تھا، سرخ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر، آپ کی بات مانتے ہیں نا، اور آپ ضد نہیں کریں گے، آپ کی ہر بات مان لیں گے، پر آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے پلیز، انل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ حنان زافیہ پریشانی سے باہر نکل آئے تھے، انہیں انل کی حالت دیکھتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ تو فل پاگل تھی، اس پتھر دل شخص سے عشق
में दीवानगी थी। ज़ाफ़ा को गुस्सा आया DA पर। वो आगे बढ़ रही थी कि हनान ने इसे रोक दिया। दरियान गुस्से से अपना बाजू छुड़ाकर अपने ऑफिस चला गया। वो जानता था वो जाएगा तो वो बेवकूफ़ लड़की इसके पीछे ही भाग आएगी। अनल रोती हुई ज़मीन पर बैठ के हनान ने एक दुख भरी नज़र डालता अंदर चला गया। ज़ाफ़ा इसके करीब आई, इसे बाजू से पकड़ ज़मीन से उठाकर रूम में ले गई। बेड पर बिठाकर इसके लिए पानी लाई। क्यों तड़प रही हो खुद को इस पत्थर दिल के पीछे, रोक लो खुद को। अनल, ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसे बर्बाद मत करो। ज़ाफ़ा ने अफसोस करते हुए इसे समझाना चाहा, नहीं रोक सकते हम खुद को, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर रुक गए तो शायद मर जाएंगे। हम इश्क करते हैं, इससे इश्क की मंजिल मौत होती है और हम तो इसके इश्क में पहले ही मर गए हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। अनल वाशरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए ज़मीन पर बैठकर मुंह पर हाथ रखकर शिद्दत से रोने लगी थी। अनल कहाँ है? दरियान घर में आते ही अनल का ना पाया तो सामने बैठे ज़ाफ़ा से पूछा, इसकी तबीयत ख़राब है, शायद इसीलिए रूम में चली गई है। एक बात कहूँ, आप अच्छा नहीं कर रहे इसके साथ, इसकी मासूमियत पर तरस नहीं आता। एक बार भी इससे मोहब्बत नहीं हुई, मैं मान नहीं सकती। ज़ाफ़ा ने मुस्कुराते हुए इससे कहा था। वो एक नज़र से घूरता हुआ ऊपर चला गया रूम में। इस लड़की को भाग जाना चाहिए यहाँ से, पता नहीं क्यों खुद को बर्बाद कर रही है। इसके पीछे ज़ाफ़ा मुंह बनाते हुए टीवी देखने लगी थी। क्या हुआ है तुम्हें? दरियान रूम में आता, इसके सामने सोफे पर बैठा देखता इसके पास गया। अनल इसकी आंखों में देखते हुए वापस नज़र झुका के दरियान समझ गया वो कल से रो रही है। क्या चाहती हो तुम? किस बात का शोक मना रही हो? मर गया हूँ मैं? अल्लाह ना करे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों हमें तकलीफ़ देते हैं? क्यों? अनल चीखी थी। आज वो अपने दिल का गुबार निकालना चाहती थी। आज वो इसे हर बात पूछ लेना चाहती थी। आंसू तेज़ी से इसके आंखों से बह रहे थे। वो खुले शार्ट ट्राउज़र में बिखरे हुए बाल, कल से रोने की वजह सुर्ख सूजी हुई आंखें, सुर्ख नाक, इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे देख रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस इसे देखता रहा। इसका दिल धड़क रहा था इसे इस हालत में देखकर। तुम जानना चाहती हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तो सुनो, मैं ये सब तुम्हारे बाप को सज़ा देने के लिए कर रहा हूँ। इसे तड़पाना चाहता हूँ। दरियान ने गुस्से में आगे बढ़ता इसको खींच कर करीब करते हुए कहा था। वो लब दबाकर इसे पानी भरी आंखों से देख रही थी। इसका दिल धक धक कर रहा था। ऐसा ना कहें, इसे वो बर्दाश्त ना कर सके। तुम्हारा बाप एक कातिल है। इसने मेरी आनी को, मेरी पूरी फैमिली को मारा है। इन्होंने खून किया है बेगुनाह मासूम लोगों का। और जानती हो, इन्हें एक मासूम बच्चा भी था। वो मैं था जिसकी किस्मत में मौत नहीं लिखी थी, बच गया था। तुम्हारे बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी को भी मारने की। इसने मेरी आनी, मेरी जान से प्यारी पुप्पो, तुम्हारी माँ को तड़पाने की। जानती हो, सिर्फ एक बिज़नेस की वजह से इन्होंने तुम्हें छीन लिया मेरी आनी से। इनको मेल किया, इन्होंने छोड़ दिया अपने भाई के दर पर। 1 साल की मासूम बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया। जब कुछ और नहीं हो सका तो इनका एक्सीडेंट करवा कर जान से मरवा दिया। इसलिए मैं तुम्हारे बाप से नफरत करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत है, अपनी माँ की इज्जत है, तो तुम कभी इनके पास नहीं जाओगी, समझी, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। दरियान के गुस्से से शिद्दत आंखें सुर्ख हो गई थी। इसकी बस नहीं चाह रहा था कि क्या करे। ऐसा नहीं हो सकता। अनल नफ़ी करती अटक कर बोलते हुए उसके बाहों में झूल गई। इसकी कल से तबीयत ख़राब हो रही थी, सर चकरा रहा था। अनु उठो, अनु आंखें खोलो, अनु शट। दरियान इसे उठाकर बेड पर लिटा कर इसे होश में लाने लगा, लेकिन आज तो शायद वो होश में आना नहीं चाहती। जल्दी से इसे उठाकर बाहर भागा। DA, अनल को क्या हुआ? DA, हनान, मुझे दर्द हो रहा है। ज़ाफ़ा, क्या हुआ? हमें अस्पताल चलना चाहिए, आओ चलो आराम से। हनान DA के बाजू में अनल को देखता परेशानी से पूछा था कि ज़ाफ़ा की भी तबीयत ख़राब होने लगी। उसे लेकर जल्दी से निकल गया। कांग्रेचुलेशन, शी इज़ प्रेग्नेंट। लेकिन इन्हें किसी भी ट्रस्ट से दूर रखें, वो बहुत कमज़ोर हैं। वो अपनी मिसेस का बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर अपनी हदायत देता आगे बढ़ गया। दरियान अपने बालों में हाथ फेरता वहीं बेंच पर बैठ के इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बच्चे को नहीं खो सकता था और अनल की हालत को सोचते हुए इसने फ़ोन लगाया। DA, यार मैं बाप बन गया। हनान भागते हुए आगे खुशी में गले लगा। वो भी अस्पताल में था, वो तो मुझे पहले से पता था। अनल अभी एक्सपेक्ट कर रही है। DA ने भी इसे बताया। क्या सच में तो भी बाप बन गया? वाह यार, मुबारक हो। हनान ने गले लगाते खुशी का इजहार किया था। DA ने भी उसे मुबारकबाद दी। कुछ बातों के बाद ज़ाफ़ा के पास चला गया और DA अनल के पास। आप बहुत बेवफा हैं, इसने उदास मुस्कुराहट से कहा। मैंने वफा का वादा कब किया तुम्हारे साथ? इसने भी सुकून से जवाब दिया। यही तो बेवफाई की है, एक भी वादा वफा नहीं किया। इसकी आंखों में नमी आई थी एक बात पर। अब कैसे फील हो रहा है? दरियान ने इसकी सूजी आंखों को देखते हुए, वो लोग अभी तक अस्पताल में थे, बहुत पेन फील हो रहा है। अनल ने आंखें मोड़ कर देखा था।
ایک بند آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اب نہیں ہوگا، حنان کے بھی دیکھنا ہے۔ دریان اس کو دیکھتا، جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتا نرمی سے بولا۔ انل آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا سچ میں ان کا بیبی آ گیا؟ انل نے مسکراتے خوشی سے پوچھا۔ دریان اسے لے کر حنان والے روم میں چلا گیا۔ میری پیاری ڈول دیکھو، بالکل مجھ پر گئی ہے، اسے میں بہت پیار و معصوم شہزادی بناؤں گی، دیکھنا۔ حنان اپنی بیٹی کو گود میں لیتا اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گلابی سرخ سفید پیاری بچی اس وقت بالکل حنان کے جیسی دکھ رہی تھی۔ حنان وہ میرے جیسی ہے، اسے اپنی جیسی بنائے گا، بہادر، مضبوط، معصوم نہیں، کوئی بھی آ کر اس معصومیت کا فائدہ اٹھا لے۔ اضافہ کے بعد میں طنز تھا جو اس نے آخری بار ڈی اے کو اندر آتے دیکھ کر کہی تھی۔ اس بات پر انل سے بھی اضافہ کی طرف دیکھا، لیکن اس نے جلدی سے نظر چرا لی تھی۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، ہم اسے اٹھائیں؟ انل دل سے انہیں مبارکباد دیتی حنان کی گود میں اس گلابی ڈول کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ حنان نے مسکراتے ہوئے اس کو گود میں دی تھی۔ دریان نے ایک نظر اس معصوم بچی پر ڈالتا انل کو بولتا باہر نکل گیا تھا۔ حنان بھی اس کے پیچھے گیا۔ انل آگے بڑھتے ہوئے اضافہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، نام کا سوچا ہے؟ آپ لوگوں نے اضافہ سے مبارکباد دی۔ حنان نے اسے بتایا تھا کہ انل اس بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی، اس کے چہرے سے بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ایک بات کہوں، اسے بہت مضبوط ہمت والی بنانا، اسے کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا، اسے ہر تکلیف دکھ سہنا سکھانا، اسے اپنے مضبوط بنانا، یہ کبھی محبت میں کمزور نہ پڑے، اسے لاڈ دینا، لیکن ایک حد تک لڑکیوں کو اتنا بھی لاڈ نہیں دینا چاہیے جو آگے اس کا لاڈ اس کی معصومیت ہی ختم کر دے۔ پتہ ہے لاڈوں کی زندگی کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے۔ پلیز رک جاؤ، انل اس بچی کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، دنیا کیسی ہے۔ اسے لاڈ میں پلنے کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، کچھ نہیں سہا۔ اب وہ ہر تکلیف جانتی تھی، جیسے اسے پتہ چل رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی، اپنی باتوں میں اس کا ایک الگ ہی روم ہوتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ دریان سامنے گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ دریان بھی کچھ نہیں بولا، وہ دونوں کے بیچ خاموشی تھی، بہت گہری۔ اس گھر کے اندر جاؤ، میں کل آؤں گا تمہیں لینے، ابھی جاؤ، دریان نے ایک گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے جو ایک نظر پاس والے گھر پر ڈالتے دریان کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھا، وہ کیا کرنے والا تھا۔ ہم کیوں جائیں؟ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انل کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ دریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، وہ اب رونے کو تیار تھی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اس کے دریان کو اس وقت بہت پیاری لگی تھی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی؟ نہیں، آپ کیوں ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم سوری بولتے ہیں، کبھی زور سے نہیں چلائیں گے۔ دریان کے پوچھنے پر تیزی سے نرفی میں سر ہلا کر بولی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے اس کی آنکھوں سے۔ دریان اس کی طرف جھکا، انل آنکھیں بند کر لی تھی۔ دریان نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا، اس کا ماتھا چومتا پیچھے ہو گیا۔ مجھ پر یقین ہے؟ ہاں، لیکن ہم نہیں جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، بس بہت ہوا۔ کیوں غصہ دلاتی ہیں؟ دریان آرام سے اسے سمجھانے لگا تھا کہ انل پھر سے ضد میں رو پڑی تھی۔ دریان نے سخت غصے میں کہا تھا۔ انل اسے دیکھتے غصے میں گاڑی سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تھی، وہ گھر میں نہیں گئی تھی۔ دریان سب سے آنکھیں بند کرتا جلدی سے گاڑی سے نکلتا، اس کے پیچھے بھاگ کر اس کا بازو پکڑتا، اپنی طرف کھینچتا۔ اس کے پکڑ سے انل سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ لندن کے شہر میں اس وقت بھی بہت خوبصورت سی لائٹیں جلتی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس وقت دونوں اس گلی میں کھڑے ایک دوسرے کے قریب دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت پیارے دلکش لگ رہے تھے۔ کہاں جا رہی تھی؟ آپ سے بہت دور۔ آپ نے کہا نہ جاؤ، نہیں رہنا آپ کو ہمارے ساتھ، اس لیے ہمیں دور بھیجنا چاہتے ہیں۔ دریان اس کے بال کان کے پیچھے کرتے پیار نرمی سے پوچھا۔ نہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ہچکیوں سے روتے وہ گلا گیلا کرنے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ بہت ہمیں چھوڑ کر نہ چاہتے ہیں، نہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے پاس رہنا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر، ہمیں دور مت کریں دریان، پلیز ہمیں چھوڑیں۔ انل اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولے جا رہے۔ دریان نرمی سے اس کے پاس سلاتا، اس کی باتوں سنتا ستا مسکرا رہا تھا۔ بس بہت رو لیا، اب چپ، تمہیں یہاں اس کسی سے ملوانے لایا تھا، وہ تمہاری یہ ٹینکی کبھی خالی نہیں ہوتی کیا؟ اب روئی تو تھپڑ ماروں گا، چپ۔ دریان اسے خود سے الگ کرتا تھوڑا سختی سے سنجیدگی سے بولا۔ انل نے سو کرتے ہوئے حیرت میں اسے دیکھا۔ کس سے ملنا ہے؟ چلے آؤ۔ دریان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس گھر میں بابا، انل میرا بچہ۔ انل دریان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے اس کے گھر کے اندر گئی۔ سامنے ہی ایاز صاحب کو دیکھتے ہوئے خوشی سے ان کی طرف بھاگتے ہوئے سینے سے لگی۔ ایاز صاحب بھی حیرت سے انل کو دیکھتے ہوئے پیار سے اس کا ماتھا چومتے
ہوئے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھتے خوشی سے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ان کے درمیان دور سے ان کا پیار محبت والا سین دیکھتا ہوا بیزار ہوا تھا۔ انل آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ یا صاحب نم آواز میں پوچھا۔ بابا آپ ہم سے ملنے آئے ہیں نا؟ انل نے خوشی میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تکلیف دینے کی؟ اور کون تم؟ سچ بتاؤ۔ حیات صاحب کی نظر دریان پر پڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس کا کالر پکڑتے ہوئے غصے میں کہا تھا۔ دریان خاموشی سے کھڑا تھا جیسے پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی پہن لی۔ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں۔ انل نے گھبراتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے کیا تھا۔ دریان سب سے سرخ آنکھوں سے حیات صاحب کو گھورتا۔ انل میرا بچہ، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے ہمیں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حیات صاحب بے حد غصے میں پھر سے دریان کی طرف بڑھے تھے کہ انل ان کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ بس بہت ہوا، آپ کا دھوکہ میں نے دیا ہے۔ یہ لفظ تو آپ پر بہت اچھا سوٹ کرتا ہے مسٹر حیات شیرازی، بہت اچھے سے دھوکے کا مطلب آتا ہے آپ کو۔ دریان غصے میں گھرایا تھا، پھر کہہ لگاتے ہوئے بے حد غصے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر حیات صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے انل کی طرف دیکھا جو ڈر خوف سے انہیں بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا، دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ بات؟ دریان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا ان پر۔ انل بیٹا آپ اندر جائیں۔ اور تم ہو کون؟ سچ بتاؤ، کیوں کہہ رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ ایسا؟ حیات صاحب انل سے نظر چراتے ہوئے دریان سے پوچھا۔ بابا آپ لوگ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انل دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں دیکھتے ہوئے ان کے بیچ تھوڑے فاصلے پر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے، ایک آنکھ میں غصہ تھا، ایک دوسرے کی آنکھ میں غصہ تھا۔ آپ بھول گئے آپ نے کب کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا کہ شاید اس سے بھی بہت برا کیا تھا؟ بھول گئے ایک جیب سے ڈیل کر کے ایک بچے کو اس کے ماں سے دور کیا تھا، ایک بیوی کو اس کے شوہر سے دور کیا تھا، ایک بہن کو اس کے بھائی سے دور کیا تھا؟ بھول گئے اتنا سب کچھ؟ بھول گئے کیسے ایک معصوم فیملی کا قتل کیا تھا؟ صرف تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا آپ نے پر، اپنی دوستی پر، اپنی محبت پر؟ کیسے انسان تھے آپ؟ کوئی بھی انسانیت نہیں بچی تھی آپ میں؟ یہ سب کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا دل میں؟ اس فیملی کے لیے ایک ہی وار میں ختم کر دیا؟ بد نصیب جو اس شخص اس دن اتنے بڑے حادثے سے بچ گیا تھا۔ میں ہوں دریان حیدر خان کا بیٹا، یاد تو ہوگا آپ کو، دریان آنی کا دریان، جسے چھوڑتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی آپ کو؟ کیسے ان کو اپنی بچی سے دور کیا تھا؟ اپنے ہی دل کے جگر پر کوئی وار کرتا ہے؟ کیسے میرا باپ تڑپا تھا دن رات اپنی بہن کو روتا دیکھتے ہوئے؟ اب تمہیں بتاؤں گا میں تڑپ کیا ہوتی ہے جب اپنا کوئی تکلیف میں ہو، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ دریان غصے کی شدت میں داڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ہو گئی تھی، ان میں پانی بھر آیا تھا۔ اپنے گھر والوں کی یاد میں ان کی باتیں کرتے ہوئے حیات صاحب سکتے کی کیفیت میں سے دیکھے جا رہے تھے۔ انل بت بن کر کھڑی دریان کی طرف شاک دیکھ رہی تھی۔ تم زندہ ہو؟ ہاں ہوں میں زندہ، مارنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ نے؟ حیات صاحب نے صدمے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ دریان نے غصے میں جواب دیا تھا۔ دریان بیٹا دیکھو میری بات سنو، وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس دن آپ سب لوگ ساتھ تھے۔ کیا ہوا تھا میں ٹھیک سے نہیں جانتا، پر سب فرحان کا پلان تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ دریان اسے سب مت دکھاؤ، بس بہت اچھا ڈونگ کرتے ہیں آپ، یہ سب کرتے ہیں تو اس وقت خوف نہیں آیا؟ آج کیوں آ رہا ہے؟ اپنی بیٹی بہت عزیز ہے نا آپ کو؟ ویسے ہی انی ہمیں میرے بابا کو بہت عزیز تھی، اس پر رحم کیوں نہیں آیا؟ بولو کیوں نہیں آیا آپ کو؟ حیات صاحب روتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ دریان غصے کی شدت میں پھر سے داڑا تھا۔ انل کا سکتا ٹوٹا، وہ تیزی سے حیات صاحب کے سامنے ایسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے باپ نے کیا کیا تھا۔ وہ اس کی زندگی تھے، اس کا آئیڈیل تھے۔ بابا یہ سب جھوٹ ہے نا؟ بولے نا جھوٹ ہے؟ انل روتے ہوئے ان سے امید اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیات صاحب اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا کے دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انل کی طبیعت ویسے ہی صبح سے خراب تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ کیا ہوا؟ دریان دیکھو نا کیا ہوا؟ آپ نے میری آنی کو دیکھا تھا، اس کے آنسو دیکھے تھے، اس پر رحم کھایا تھا تو بولے نا چپ کیوں ہے؟ دریان غصے میں داڑا۔ حیات صاحب روتے ہوئے انل کو دیکھتے زمین پر ان کی گود میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، اسے مت دو، یہ سہ نہیں پائے گی، میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ دریان اس پر رحم کرو، اسے سزا مت دو، وہ بے قصور ہے۔ حیات صاحب روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگے تھے۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، اسے کس بات کی سزا تھی؟ بولو آپ کی بیٹی کے ساتھ تو پھر
بھی میں نے کچھ برا نہیں کیا، کل آؤں گا اسے لینے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ خوش رہے تو دوبارہ اپنی بیٹی سے ملنے کا سوچنا بھی مت۔ یہ بات اپنی معصوم بیٹی کو سمجھا دینا اچھے سے۔ دریان سرخ آنکھوں سے نفرت غصے سے بولتا لمبے لمبے ڈنک بڑھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نہیں ہو رہا مجھ سے آنی، نہیں ہو رہا، کیا میں کروں؟ وہ بالکل آپ کی طرح روتی ہے آنی، آپ کی طرح تکلیف میں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں ایسے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے باپ کی بے وفائی یاد آتی ہے، پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دور نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس سے نفرت بھی کرتا ہوں تو مجھے اس سے عشق بھی ہے۔ وہ کیوں ہے آپ کے جیسی، وہ کیوں اتنی معصوم ہے؟ دریان گھر آتے ہی خود کو روم میں بند کرتا، ہر چیز توڑتا، چیخ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، مضبوط مرد، آج وہ 10 سالہ بچہ بن رہا تھا۔ لیکن نہیں، میں اتنی دور آ کر تھک نہیں سکتا، اس لیے اس کی بیٹی سب کچھ ہے، وہ اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ دریان اپنی سرخ آنکھیں بند کرتے گہری سانس لیتا، آنکھیں کھول کر ایک بار اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، ایک بدلے کی نفرت تھا، یاد صاحب کو تڑپانے کی نفرت تھی۔ انل بچہ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مجھ سے بات کرو پلیز، مجھے تڑپاؤ مت، ہم تھک چکے ہیں۔ یاد صاحب انل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے کب سے اپنے کیے کہ معافی مانگ رہے، اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، نفرت کرنے لگی تھی، کیسے جس نے اسے کبھی چوٹ لگنے نہیں دی تھی، اس کی آنسو بہنے نہیں دیے تھے، وہ زندگی تھے انل کی۔ اس نے نفی میں سارے لاتے یا سب کو دیکھا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں بابا، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، کیوں آپ نے ہمیں ایسے پالا، کیوں ہمیں کبھی رونے نہیں دیا، ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہونے دی بابا، کیوں آج بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ انل بے حد روتے ہوئے بولے جا رہی تھے، یا سب اسے چپ کرانا چاہتے تھے پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا بولنے کو۔ آج ان کے سینے سے لگے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے کچھ نہیں سا، وہ بہت میچور ہو رہی تھی۔ نہیں میری جان، یہ سب ہماری غلطی ہے، ہم سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، کاش اس وقت اتنا لالچی نہیں ہوتا، فرحان کے ساتھ نہ ملتا، انل نہیں چھوڑتا تو وہ یہ سب نہیں ہوتا، ہمیں معاف کر دو میرا بچہ، مجھے معاف کر دو۔ یاد صاحب اسے معافی مانگنے لگے، ان کے سینے سے لگتی روتی ہوئی جا رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا عشق خاموش ہے بابا، میں اسے کوئی شور نہیں ہے، وہ خاموش ہو گیا ہے بابا، وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ یاد صاحب کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی کو تڑپا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس کرو انل، رو مت، اس ظالم کے لیے اس نے سب کچھ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ نہیں، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہم اس پتھر دل شخص کے ساتھ آپ کو نہیں رہنے دیں گے، اس نے بہت غلط کیا ہے، ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے، ہمیں تو عشق ہے، ان سے وہ نفرت کر سکتے ہیں، ہم نہیں، ہمارے بیچ نفرت عشق ہے بابا، وہ اپنے ارادے نہیں بدل سکتے، نہ تو نہ کرنے دو انہیں نفرت اور ہمیں عشق، ہم ان سے الگ نہیں ہونا چاہتے، مجبور مت کریں، انہیں بلائیں، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ انل روتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، دریان سے الگ نہیں ہونا چاہتی، بہت محبت کرنے لگی تھی اس سے، نہیں کرو اپنے ساتھ ایسا، وہ تمہیں صرف تکلیف دے گا، میری نفرت کا بدلہ آپ سے لے گا، میری جان سمجھو اس بات کو، نفرت کرتا ہے آپ سے، یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اس نے، یا سب نے سمجھانا چاہتا۔ ڈی اے انل کہاں ہے؟ اضافہ جب سے آئی ہے اس کا پوچھ رہی ہے، وہ گھر میں پر نہیں ہے، تم یہاں ہو تو وہ کہاں ہے؟ حنان نے پریشانی سے پوچھا، اپنے باپ کے پاس، اسے لینے جا رہا ہوں، ڈی اے سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ حنان نے بات سنے، حنان یہ بہت رو رہی ہے، کیا کریں میری پیاری جنگلی بلی سے بھوک لگی ہے، ویسے تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے تمہیں، بچے کا رونا سمجھ نہیں آتا؟ محترمہ کو اضافہ کو بچے سنبھالنے نہیں آتے تھے، اس لیے ڈرتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھا رہی تھی۔ حنان نے ہنستے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، جو باپ ماں کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان، اس کا نام رکھو، میں کیوں تمہیں رکھنا تھا نا؟ حنان نے اس سے حیرت سے دیکھا تھا، وہ کچھ دن پہلے اس سے نام پر لڑ رہی تھی۔ ہاں لیکن بیٹے کا سوچا تھا نا، اب انل کے بیٹے پر رکھوں گی، تم پر، تمہارے پہ نہیں، اضافہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حنان اٹھ کر اس کے ساتھ برابر بیٹھ گیا، اپنا ایک بازو اس کے گرد حائل کیا اور دوسرا اپنی پیاری سی بیٹی کو دیکھا، چھوٹی گلابی سی پیاری بچی، ان کے بیچ بہت پیاری فیملی لگ رہی تھی ان کی۔ حنان نے مسکراتے ہوئے اضافہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، پھر اپنی بیٹی کو، ہاں لیکن اس کا نام ہے زویا فاطمہ، حنان نے پیار کرتے ہوئے اذان دے کر اس کا نام رکھا تھا۔ اضافہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیوں بلایا مجھے یہاں؟ زید کا لہجہ بیزار سا تھا، انل کا پیچھا چھوڑ دو، ڈی اے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ محبت ہو گیا؟ زید نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں عشق ہو گیا۔ ڈی اے نے گہری دل
آکاش مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اتنی جلدی ہار مان لی، اپنی نفرت بدلہ بھول گئے؟ زید نے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، ڈی اے کبھی ہارا نہیں، تم اچھے سے جانتے ہو بدلہ نفرت کیسے کرنا چاہیے۔ یہ میرا کام ہے، نون آف یور بزنس۔ ڈی اے نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے کیا بولوگے؟ تمہاری جان، تم نے کہا تھا نا تم بدلہ لے کر چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ ڈی اے نے ابرو اٹھا کر کہا۔ زید نے ضبط سے مٹھی کھینچ لی۔ اوکے، تو تم اسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں بھی نہیں، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔